السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ فیصل کے دور حکومت میں ایک ایسا انوکھا اور منفرد واقعہ پیش آیا جس نے پورے عرب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ہوا یوں کہ شاہ فیصل کے ذاتی گارڈ کے قتل کا الزام ایک نوجوان پر آ گیا، جسے سرعام خون آلود خنجر سمیت گرفتار کیا گیا، اور چونکہ مقتول بادشاہ کا ذاتی محافظ تھا، شاہ فیصل نے حکم دیا کہ اس نوجوان کا مقدمہ فوراً عدالت میں چلایا جائے اور اس کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے۔ فیصل نے کہا کہ یہ قتل صرف ایک گارڈ کا نہیں، بلکہ میری جان لینے کی کوشش کے مترادف ہے۔ چنانچہ عدالت نے 7 دن کے اندر اندر فیصلہ سنا دیا اور نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی میں 5 دن باقی تھے، 3 دن گزرنے کے بعد جیل حکام نے حسب ضابطہ اس نوجوان سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ سب کو یقین تھا کہ وہ اپنے والدین سے ملاقات یا کسی عام خواہش کا ذکر کرے گا، مگر نوجوان نے کہا، چونکہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے شاہ فیصل کے ذاتی گارڈ کو قتل کیا، لہٰذا اپنی آخری خواہش بھی میں شاہ فیصل کے سامنے ہی بیان کروں گا۔ یہ سن کر جیل افسران ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے، شاہ فیصل کوئی عام شخص نہیں کہ تمہاری خواہش سننے آئیں، وہ سلطنت کے بڑے معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ نوجوان نے دو ٹوک جواب دیا، میری خواہش یہی ہے، پوری کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ شریعت کے مطابق مجرم کی آخری خواہش پوری کرنا لازم تھا، چنانچہ مجبوری میں جیل حکام نے یہ پیغام شاہ فیصل کے سیکرٹری تک پہنچایا۔ بادشاہ نے سن کر حکم دیا کہ اگلے دن صبح اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ اگلے دن جب اسے دربار میں لایا گیا تو شاہ فیصل نے پوچھا، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ نوجوان نے پہلے یقین دہانی چاہی کہ کیا خواہش پوری کی جائے گی، جس پر شاہ فیصل نے کہا، تم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، جو چاہو مانگو۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے کہ پھانسی سے ایک دن پہلے میری شادی کرا دی جائے، تاکہ میں نکاح کے بعد خوشی خوشی موت کو گلے لگا سکوں۔ یہ سن کر شاہ فیصل حیرت زدہ رہ گئے اور کہا، تمہارے پاس زندگی کے صرف 24 گھنٹے بچے ہیں، یہ کیسی بیوقوفانہ خواہش ہے، اور کون سی لڑکی ایک دن کے شوہر کے لیے راضی ہوگی؟ نوجوان نے جواب دیا، اعلان کروا دیجئے، جو لڑکی راضی ہوگی وہ خود آ جائے گی۔ شاہ فیصل نے حکم دیا کہ اس کی خواہش پوری کی جائے۔ اعلان ہوا اور چند گھنٹوں بعد ایک لڑکی قاضی کے ہمراہ جیل کے دروازے پر آ پہنچی۔ جیلر حیرت زدہ ہو گیا اور خود دیکھنے آیا کہ کون سی پاگل لڑکی ہے جو جانتی ہے کہ اس کا شوہر اگلے دن پھانسی پر لٹک جائے گا، پھر بھی نکاح پر اصرار کر رہی ہے۔ لڑکی نے صاف کہا، میں محمد خلیل سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جیلر نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بضد رہی۔ چنانچہ قاضی نے نکاح پڑھایا اور پھر رخصت ہو گیا۔ نکاح کے بعد جیلر نے قیدی سے کہا، شاید تم دنیا کے واحد مجرم ہو جس کی یہ عجیب خواہش پوری ہوئی۔ اب اپنے پاس بچنے والے دن کو بیوی کے ساتھ گزارو، کل تمہیں تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن نوجوان نے کہا، حضور، مرنے سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ جیلر نے پوچھا، کیا بات؟ تو خلیل نے کہا،
میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کمرے کے خفیہ سوراخ سے دیکھیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ سن کر جیلر بھڑک اٹھا۔ بیوقوف، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو گے اور مجھے جھانکنے کو کہہ رہے ہو؟ لیکن خلیل نے پوری اسرار لہجے میں کہا، حضور اس راز کو جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ جیلر حیرت تجسس میں پڑ گیا اور آخرکار راضی ہو گیا۔ خلیل اور اس کی بیوی کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا، جبکہ جیلر دوسرے خفیہ کمرے میں سوراخ سے جھانکنے لگا۔ وہ شرمندہ بھی تھا کہ اگر شاہ فیصل کو خبر ہوئی تو مجھے خود پھانسی ہو جائے گی، لیکن تجسس کے باعث دیکھتا رہا۔ چند لمحے گزرے تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ خلیل اپنی نئی دلہن کو خنجر سے مارنے لگا تھا، مگر لڑکی نے وار روکا اور چونکا دینے والے الفاظ ادا کیے، اب تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ گارڈ کو میں نے قتل کیا تھا، خنجر میرے ہاتھ سے اس کے سینے میں گونپا گیا تھا، پھر تمہیں بیوقوف بنا کر الزام تم پر ڈال دیا۔ یہ سن کر چلر لرز گیا اور فوراً دو سپاہیوں کو بلا لیا تاکہ گواہ بن سکیں۔ اس دوران خلیل نے لڑکی سے سوال کیا، تم مجھ سے محبت کرتی تھی، پھر کیوں مجھے پھنسا دیا؟ لڑکی نے سرد لہجے میں کہا، ہاں میں تم سے محبت کرتی تھی، تمہاری دولت پر فریفتہ بھی تھی، لیکن مجھے شک ہوا کہ تم کسی اور سے شادی کرنے والے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں اس قتل میں پھنسا دیا۔ خلیل نے کہا، پھر میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ جانتی تھی کہ ایک دن بعد مر جاؤں گا۔ لڑکی نے کہکا لگا کر کہا، ہاں، مگر تمہاری بیوہ ہونے کے ناطے تمہاری جائیداد کا حصہ مجھے ملے گا، اور کوئی بیوقوف لڑکی ایک دن کی اتنی دولت چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر جیلر کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً حکم دیا کہ لڑکی کو گرفتار کیا جائے۔ لمحوں میں اسے حراست میں لے لیا گیا۔ جب اس کی پھانسی کا دن آیا تو خبر ملی کہ شاہ فیصل خود تماشا دیکھنے آ رہے ہیں۔ شاہی گاڑیاں آئیں اور خلیل کو تختہ دار کی طرف لے جایا گیا، مگر اس وقت جیلر آگے بڑھا اور کہا، حضور ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنی ہے، اصل قاتل یہی لڑکی ہے، یہ نوجوان بے قصور ہے۔ شاہ فیصل نے کہا، عدالت فیصلہ دے چکی، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جیلر نے کہا، یہ صرف میرا نہیں بلکہ میرے ساتھ دو سپاہیوں کا بھی بیان ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے سنا اور دیکھا کہ اس لڑکی نے خود اعتراف کیا کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ جب دونوں سپاہیوں نے بھی گواہی دی تو شاہ فیصل نے حکم دیا کہ لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے سب جرم کا اقرار کر لیا۔ یوں شاہ فیصل نے نوجوان کو تختہ دار سے واپس بلوا لیا اور حکم دیا کہ لڑکی کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے۔ اس واقعے نے پوری سلطنت کو ہلا دیا اور برسوں تک لوگ کہتے رہے کہ یہ تاریخ کا سب سے حیران کن اور سبق آموز واقعہ تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔